السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے ارید شاہ کا ایک لفظ عشق۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تقریباً 6 بجے وہ گھر واپس آیا۔ جب سے آیت کی طبیعت خراب ہوئی تھی وہ جلدی گھر واپس آ جاتا تھا۔ 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا آیت سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ جب وہ گھر واپس آیا تو آیت کچن میں کچھ کر رہی تھی، ساتھ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اب آیت کا مزید اداس رہنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ مہراج کو خوشی ہوئی۔ شکر ہے آیت اپنی پرانی روٹین میں واپس آ گئی۔ وہ بھی خوشی خوشی کچن میں آ گیا۔ ارے واہ، بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہے، کیا بنا ہے؟ اس نے فوراً ڈش کا ڈھکن اٹھاتے ہوئے بریانی دیکھی۔ ارے واہ، آج تو مزے ہو گئے، مہراج مسکرا کے بولا۔ آج آیت کسی اجڑی حالت میں نہ تھی بلکہ کافی اچھے طریقے سے تیار اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج سارا بیگم دوپہر میں اس کے گھر آئی تھی جو مہراج کی چاچی تھی۔ آیت ہمیشہ سے ان سے اپنے دل کی بات کہہ دیتی تھی۔ یہ بات الگ ہے کہ مہراج کے چاچا سے اس کی کبھی تفصیلی بات نہ ہوئی تھی۔ چاچی نے اسے سمجھایا کہ وہ اپنے اور مہراج کے ساتھ غلط کر رہی ہے۔ جو ہو چکا ہے اب اسے ٹھیک تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو کچھ ٹھیک ہے اسے غلط کرنا بھی کوئی عقل مندی نہیں۔ مہراج جو بات اس سے 3 سالوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ سارا چاچی کچھ ہی لمحوں میں سمجھا گئی، کیونکہ سچ ہے کہ ایک عورت کا درد صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ اس نے خود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ مہراج اور سعد کو اور تکلیف نہیں دے گی۔ اللہ نے اسے اچھا، محبت کرنے والا شوہر اور ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا ہے۔ ان کی بے قدری کر کے وہ اللہ کی نظروں میں گناہگار ہو رہی ہے، اور اب وہ مزید ان رشتوں کی نافرمانی نہیں کرے گی بلکہ مہراج کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارے گی۔ مہراج نیچے آیا تو آیت نے مسکرا کے اس کا استقبال کیا۔ کیا بات ہے بیوی، آج تو مسکرا کر قتل ہی کر دو گی۔ مہراج کی بات پر آیت نے مسکرانا بند کیا اور منہ بسوڑ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اچھا سوری یار، منہ ٹھیک کرو نا۔ کتنے دنوں بعد تمہیں مسکراتے دیکھا ہے۔ تمہاری مسکراہٹ نے اتنے دنوں کی تھکن اتار دی۔ آیت پھر مسکرائی۔ غضب ڈال رہی ہو؟ مہراج نے آیت کی تیاری پر ایک بھرپور نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ میں تو ہر روز غضب ڈالتی ہوں، آیت نے ایک سٹائل سے مہراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ہاں جی بالکل، آپ تو کئی سالوں سے میرے دل پر بجلیاں گرا رہی ہیں۔ مہراج نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں پر رکھا۔ آئی لو یو آیت، آئی لو یو ویری مچ۔ پلیز ہمیشہ ایسے ہی رہا کرو۔ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے مہراج نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور آیت ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر احساس جرم میں گر گئی۔ آیت کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ جب بھی وہ اداس ہوتی ہے وہ مہراج کو تکلیف کیوں دیتی ہے، لیکن اب اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے تو اب مہراج کو کوئی تکلیف نہیں دے گی۔ وہ میں تمہیں بتانا بھول گیا، میرا کزن ہے نا، اس کی 2 دن بعد منگنی ہے، تم چلو گی نا؟ نہیں مہراج، آپ کو پتہ تو ہے مجھے زیادہ لوگوں میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ہاں آیت، مگر گھر کا فنکشن ہے، تمہیں چلنا تو پڑے گا نا، میں تمہیں جلدی واپس چھوڑ جاؤں گا، اور پھر اگلے ہفتے شادی بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں شادی میں چلی جاؤں گی، آپ پلیز منگنی پہ اکیلے چلے جائیں۔ آیت زیادہ لوگوں کی موجودگی میں اکثر گھبرا جاتی تھی، اس لیے مہراج نے اسے مزید فورس نہ کیا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ کیا بات ہے حاشر، کچھ دنوں سے آپ کا موڈ بہت خراب ہے۔ کچھ دنوں سے حاشر بہت غصے میں رہنے لگا تھا۔ پہلے تو اس کے غصے سے ڈر کی وجہ سے منت نے اس سے کچھ نہ پوچھا، لیکن آج اس کا غصہ کچھ کم لگ رہا تھا، اس لیے اس نے ہمت کر کے حاشر سے پوچھ ہی لیا وہ پریشان کیوں ہے۔ حاشر منت سے کبھی کچھ نہیں چھپاتا تھا، ہاں مگر وقتی غصے کی وجہ سے منت اس سے کچھ نہ پوچھتی۔ منت، میں نے 1 ہفتہ پہلے اسے بازار میں دیکھا تھا، حاشر نے وجہ بتائی۔ جس دن ہم شاپنگ پہ گئے تھے کسی آدمی کا ہاتھ پکڑا تھا، اس آدمی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، یقیناً وہ بچہ اسی کا تھا۔ منت کچھ نہیں بولی۔ آج 3 سال بعد حاشر نے اس کا ذکر کیا تھا۔ سیرت کہاں ہے؟
وہ ہینا ہے نا سیرت کی سہیلی، اس کی منگنی ہے، 2 دن بعد اور 1 ہفتے بعد اس کا نکاح، ہماری سیرت سے 2 دن پہلے اس کا نکاح ہوگا۔ بس اسی لیے دونوں بازاروں اور پارلروں کے چکر کاٹ رہی ہیں، منت نے مسکراتے ہوئے بتایا، اور سیرت کے نکاح کا سن کر حاشر ایک بار پھر سے جی اٹھا۔ کچھ دیر پہلے والا غصہ اور پریشانی اب کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تم بھی چلی جاتی پارلر، میرا بھی کچھ فائدہ ہو جاتا، حاشر نے اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں جس کو متاثر کرنا چاہتی ہوں وہ پہلے ہی مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور انہیں مزید متاثر کر کے میں اپنی جان مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔ اس کی بات سن کر حاشر نے زوردار قہقہ لگایا اور اس کو باہوں میں لے کر اس کے کندھے سے بال ہٹائے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید جھک کر کوئی شرارت کرتا، زوردار دروازہ بجا۔ حاشر منت سے دور ہٹا۔ آ گئی آپ کی زنزلہ بہن، منت مسکراتے ہوئے گیٹ کی طرف گئی۔ وہ ہمیشہ سے دروازہ بہت زور سے بجاتی تھی تاکہ اس کی آمد کا سب کو پتہ چل جائے گا۔ میں آ گئی، سیرت نے کسی معصوم چھوٹے سے بچے کی طرح باہیں پھیلا کر اپنے ہی آنے کی خوشی منائی۔ اس کے پیچھے پیچھے ہینا حاشر کو سلام کر کے سیرت کے کمرے میں گھس گئی۔ ہاں سیرت، پرسوں منگنی ہے، ہم کل آخری چکر لگائیں گے بازار کا، ہینا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے ایک اور چکر، مر گئے یار، سیرت نے بیزار ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ مہندی کے ڈریسز کے ساتھ میچنگ کھسے لینے ہیں تمہیں۔ یار کھسے بھی لینے ہیں، وہ بازار جانے کا موڈ بھی نہیں کر رہا، سیرت نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ کل آخری چکر تمہارے کھسے کے نام، ہینا نے اسی انداز میں کہا کہ سیرت کو لگا کہ ہینا نے اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کر دی ہے۔ بھابھی بھوک لگی ہے، سیرت کمرے سے باہر نکلتے کسی بچے کی طرح بھابھی کے کندھے سے چپکی۔ ہاں میری گڑیا، 2 منٹ، میں کھانا لگاتی ہوں، سیرت نے اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ آج ایک بار پھر سے ہینا اور سیرت بازار میں تھیں۔ سیرت نہ جانے کتنی دیر سے بھوک کر رہی تھی، جس کا ہینا کوئی اثر نہیں لے رہی تھی، کیونکہ جس جگہ وہ تھی وہاں سے ہوٹل بہت دور تھا، اس لیے اس کی بھوک کی گردان کو نظر انداز کر کے وہ اگلی دکان میں گھس گئے۔ یہ ایک جویلری شاپ تھی، ہینا کو اپنی بھابھی کے لیے کچھ جویلری لینی تھی۔ دکان میں ہر طرح کی جویلری تھی، لیکن سیرت کی نظر ایک لاکٹ پر آ کر رکی جس میں بہت ہی خوبصورتی سے ایس لکھا گیا تھا۔ سیرت کو اپنے دل کے بہت قریب لگا، لیکن جب اس نے لاکٹ کی قیمت پوچھی تب سیرت کو اندازہ ہو گیا کہ وہ لاکٹ بچوں کے لیے نہیں ہے۔ یار ہے تو یہ بہت خوبصورت اور بہت مہنگا بھی ہے۔ کوئی بات نہیں یار، ایک لاکٹ ملے گا نہیں تو کیا مر جاؤں گی، سیرت نے کسی بڑی بوڑھی عورت کی طرح کہا۔ لیکن کاش مل جاتا، پھر منہ بسوڑ کر ویسے ہی بچوں کی طرح بولی۔ ایکسکیوز می میڈم، شاپ کیپر ان کے پاس آیا۔ جی انکل، سیرت اور ہینا دونوں کھڑی ہو گئیں۔ کیا آپ دونوں میں سے کسی نے آج بالیاں خریدی ہیں؟ جی ہاں، میری فرینڈ سیرت نے خریدی ہیں، ہینا نے جواب دیا۔ میڈم، آج ہمارے یہاں ایک قرآن دازی تھی، جو یہ بالیاں خریدے گا اسے ہماری طرف سے ایک تحفہ دیا جائے گا۔ کیسا تحفہ؟ سیرت خوشی سے اچھلی، کیونکہ اسے ہمیشہ سے قرآن دازی میں حصہ لینے کا بہت شوق تھا، بلکہ کئی بار قرآن دازی میں اس نے حصہ بھی لیا، لیکن افسوس کبھی جیت نہیں پائی۔ میڈم، یہ تحفہ آپ کے لیے، یہ وہی لاکٹ تھا جسے ابھی پسند کر کے آئی تھی اور مہنگا ہونے کی وجہ سے خرید نہیں سکی تھی۔ یا اللہ، آپ نے میری اتنی جلدی سن لی، وہ خوشی سے پاگل ہوتی جا رہی تھی، لیکن اسے یقین نہیں آیا۔ انکل، آپ صرف 16,000 کی بالیوں کے بدلے اتنا مہنگا گفٹ دے رہے ہیں؟ جی بیٹا، قرآن دازی تو قرآن دازی ہے، شاپ کیپر نے بہت پیار کا جواب دیا۔ تو میں اسے لے لوں؟ لاکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی بیٹا، یہ آپ کا ہے، اب آپ اسے لے جا سکتی ہیں۔ سیرت نے فوراً اسے لے لیا۔ اب وہ گھر جا کر یہ سب کچھ بھابھی کو بتانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد سیرت کو اس دکان کی ایک رسید بھی دی گئی جس پر علانیہ طور پر وہ قرآن دازی جیتی تھی۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ کتنے کا تھا تمہارا لاکٹ؟ جیسے ہی ہینا اور سیرت دکان سے باہر نکلی، سلار چلتا ہوا دکاندار کے پاس آیا۔ کل معراج اور سلار کے کزن کی منگنی تھی، اس لیے وہ تحفہ بھی کچھ خریدنے کے لیے اس دکان میں آیا تھا، تو وہی میٹھی آواز اسے اپنے کانوں میں پڑتی محسوس ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پلٹنا بھول گیا، پلکیں جھپکنا بھول گئیں تو دل کو دھڑکنا یاد نہ رہا۔ یہ وہی تھی، اس کی محبت، اس کی تلاش، اس کا سکون تھا۔
وہ کسی معمولی سی چیز کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ سالار کی ہونے والی بیوی اور معمولی چیزوں کے لیے اتنی پریشان ہو رہی ہے، اور یہ تو صرف ایک ذرا سا لاکٹ تھا۔ اپنی محبت کے لیے ساری دنیا خریدنا چاہتا تھا۔ سالار نے فوراً دکاندار سے بات کی اور وہ لاکٹ اس کے لیے خریدا، اور ایک جھوٹی کہانی کے سہارے یہ لاکٹ اس تک پہنچا دیا۔ سیرت کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اور یہ وہ پہلی خوشی تھی جو سالار نے اپنی وجہ سے سیرت کے چہرے پر دیکھی تھی۔ سالار جویلر شاپ سے نکل کر ان دونوں کے پیچھے آیا۔ وہ دونوں کسی ہوٹل کے اندر گئیں۔ وہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھی تھیں۔ سالار بھی اس کے قریب والے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ سالار ابھی تک یقین نہیں کر پا رہا تھا، جس لڑکی کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے وہ اسے یہاں ملے گی، اور وہ اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تھوڑی دیر میں وہ کھانا کھا کر اب وہ پارلر کی طرف جا رہی تھیں۔ ہوٹل سے باہر نکلتے ہوئے ایک آوارہ لڑکا سیرت کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کر کے آگے گیا۔ سیرت اچانک رک کر غصے سے اس لڑکے کو دیکھنے لگی جو ابھی اس کے پاس سے گزرا۔ کیا ہوا سیرت؟ ہینا نے اسے رکتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ ہینا، اس لڑکے نے مجھے ٹچ کیا۔ اس کی اتنی ہمت! ہینا فوراً غصے سے آگے بڑھی، مگر سیرت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑو نہ، دفع کرو، ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتے۔ وہ ہینا کا ہاتھ تھام کر زبردستی اسے لے کر جانے لگی۔ سیرت نے ہینا سے تو اس لڑکے کو بچا لیا، لیکن سالار سے نہیں بچا پائی۔ وہ ابھی تھوڑی سی آگے گئی تھی کہ پیچھے سے شور کی آواز آنے لگی۔ کوئی اس لڑکے کو برے طریقے سے پیٹ رہا تھا۔ وہ دیکھ سیرت، جس نے ابھی تجھے ٹچ کیا، اس کا برا حال ہو رہا ہے۔ لگتا ہے اس نے کسی اور کے ساتھ بھی یہ حرکت کی ہے، تبھی درگت بن رہی ہے۔ اچھا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میری طرف سے اور مارو۔ سڑک کے پار کھڑی ہینا جوش سے بولی۔ نہیں ہینا، اس بیچارے کو درد ہو رہا ہوگا۔ اب سیرت کو یہ بات کون سمجھاتا کہ اس طرح کے لڑکے بیچارے نہیں ہوتے یار۔ مجھے تو اس پر بہت ترس آ رہا ہے۔ مجھ سے دیکھا نہیں جانا، چل یہاں سے چلتے ہیں۔ سیرت نے زبردستی ہینا کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ لے کر جانے لگی۔ نہیں سیرت، ذرا رک، مجھے اس آدمی کی بینڈ بجتی دیکھنی ہے، ہینا نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ نہیں چل ہینا، مجھ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا، پلیز چل نا۔ کوئی ان کو بولے کہ اسے اس طرح سے نہ مارے۔ یار سیرت، تو اپنے ننھے سے دل کے ساتھ نہ کہیں بھی آیا جایا مت کر، اور اگر غلطی سے آتی ہے تو اپنا دل مضبوط کر لیا کر۔ سیرت میری جان، یہ دنیا ایسی نہیں ہے جیسی دکھتی ہے، تجھے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، ہینا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو خود کو جتنا کمزور سمجھو گی، دنیا تجھے اتنا ہی کمزور کر دے گی، اور اگر تو خود مضبوط ہو جائے گی تو تجھے کوئی بھی توڑ نہیں پائے گا۔ اب چل یہاں سے۔ چلتے چلتے اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی جو ابھی اس لڑکے کو پیٹ رہا تھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ہینا کے ساتھ چل دی۔ سالار کھل کر مسکرایا، کیونکہ اس کی محبت میں اتنی شدت تھی کہ اتنی دور سے بھی سیرت نے اسے محسوس کر لیا۔ تم میری ہو سیرت، بہت جلدی تمہیں پورے حق سے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ اس کے بعد نہ تو تمہیں کوئی بری نظر سے دیکھ پائے گا اور نہ ہی برے انداز میں کوئی ہاتھ لگائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ لڑکا زمین پر پڑا تھا اور اس کے ہاتھ سے بری طرح سے خون نکل رہا تھا۔ جب سالار اس کے قریب آیا، اس کے اسی ہاتھ پر اپنا پیر رکھا اور بہت برے طریقے سے اسے کچلا۔ وہ لڑکا درد سے چلا اٹھا۔ اس کی چیخیں سالار کو سکون دے رہی تھیں۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سارا بیگم سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب سالار کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ سالار انہیں کبھی خود سے مخاطب نہیں کرتا تھا، لیکن آج سیرت کے لیے اسے یہ بھی کرنا پڑا تھا جو شاید وہ مر کر بھی نہ کرتا۔ سلیمان سے بات کرنے کے لیے سالار نے کبھی بھی تہمت نہ باندھی تھی، اس لیے انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ان سے بات نہیں کر رہا۔ سارا بیگم خاموشی سے سیڑھیاں اتر کر سلیمان صاحب کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی۔ سالار نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور کچھ ڈھونڈ کر موبائل ٹیبل پر ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس لڑکی کا نام سیرت ہے، میڈیکل کالج کے 3rd ایئر میں پڑھتی ہے۔ سلیمان صاحب نے موبائل اٹھا کر تصویر دیکھی۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی۔ ہاں بیٹا ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کچھ تم ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب مجھے کوئی لڑکی شادی کے لائق لگے گی تب میں آپ کو بتاؤں گا۔
لیکن بیٹا، سلیمان سب کچھ بول رہے تھے کہ سالار بولا، بابا مجھے یہ چاہیے۔ آج 17 سال بعد سالار نے ایک بار پھر سے انہیں بابا کہہ کر پکارا، ورنہ کبھی ڈیڈ، کبھی سلمان صاحب اور کبھی مسٹر سلیمان کہہ کر پکارتا۔ بابا میں 2 دن بعد ترکی جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں جب میں واپس آؤں تو یہ صرف میری ہو جائے۔ سلیمان صاحب کچھ نہیں بولے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی ضدی طبیعت سے واقف تھے۔ ایسا ہوگا نا بابا؟ سالار نے امید بڑی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ ہاں بیٹا ضرور ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ بس کل زاویار کی منگنی ہو جائے پھر ہم اس کے گھر جاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ سارا بیگم چلو گی نا میرے ساتھ؟ انہوں نے موبائل سارا بیگم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سارا بیگم نے موبائل میں اس تصویر کو دیکھا جس میں ایک بہت ہی معصوم کم عمر سی لڑکی تھی، پھر اس سخت گیر انسان کو دیکھا جس کی مرضی کے خلاف اگر اس کے گندے کپڑے بھی بیڈ سے اٹھا لیے جائیں تو آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے۔ انہیں بے اختیار اس معصوم بچی پر رحم آیا۔ سلیمان بہت کم عمر نہیں لگتی؟ یہ بہت دھیمی آواز میں اعتراض کیا۔ ارے کیا کم عمر بتا رہا ہے، میڈیکل کے 3 سال میں ہے سلمان، لیکن پھر بھی یہ لڑکی 18 سال کی نہیں لگتی۔ انہوں نے پھر سے اعتراض کیا۔ سالار سیرت کے معاملے میں کوئی بھی اعتراض نہیں چاہتا تھا، اس لیے سارا بیگم کی بات پر موڈ آف ہو گیا۔ 18 سال کا اچار ڈالنا ہے آپ نے؟ وہ بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سیرت کے معاملے میں اسے کوئی بھی دخل اندازی ہرگز پسند نہ تھی۔ نہیں بیٹا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تم ماشاءاللہ 29 سال کے ہو گئے ہو۔ اس کی تو چھوٹی سی، سارا بولتے بولتے رک گئی کیونکہ سالار کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ بابا مجھے سیرت چاہیے۔ سارا بیگم کو مکمل اگنور کر کے وہ سلمان صاحب سے مخاطب ہوا۔ بیٹا، سلیمان کچھ کہنا چاہتے تھے۔ بابا مجھے سیرت چاہیے، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی حال میں، وہ چلاتے ہوئے بولا، اور سامنے آئی ہر چیز پر ٹھوکر مار کے وہ باہر نکل گیا، جبکہ سلیمان ایک بار پھر سے اپنے بیٹے کی حد درجہ بدتمیزی پر اپنی بیگم سارا سے شرمندہ تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج کی تاریخ میں آپ کی تشریف آوری ہو گئی سیرت میڈم۔ ہینا اپنے شرارے سے الجھتی ہوئی سیرت سے ملی، 101 بار فون کیا اور ہر بار بھابھی نے اٹھایا، اور انہوں نے بتایا کہ حاشر بھائی کے ساتھ گھر سے نکل چکی ہے۔ اور کچھ نہیں یار، تو اپنا فون ہی لے لے۔ ہاں بھائی نے وعدہ کیا ہے کہ اس برتھ ڈے پر وہ مجھے فون لے کر دیں گے۔ سیرت نے اپنی خوشی ہینا کے ساتھ شیئر کی۔ اور بے وقوفوں کی سردارنی اپنے بھائی سے نہیں اپنے میاں سے پیسے نکلوانے ہیں۔ وہ کیسے؟ سیرت نے حیرت سے کہا۔ وہ بے وقوف لڑکی، نکاح کے بعد وہ تجھے ایک موبائل بھی نہیں لے کر دے گا کیا؟ ہینا نے حیرت سے منہ کھولا۔ مجھے کیا پتا، سیرت نے معصومیت سے جواب دیا۔ کیا پتا نہیں سیرت؟ نکاح کے بعد سارے ہی ہسبینڈ اپنی وائف کو موبائل دیتے ہیں۔ میری بات الگ ہے، میرے نکاح کے ساتھ رخصتی بھی تو ہو رہی ہے نا۔ مجھے اگر نہیں دے گا تو میں اسے زبردستی نکلوا لوں گی، لیکن تیری بات الگ ہے، اس لیے اسے تجھے گفٹ میں موبائل دینا تو چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں دیتا ہے کہ نہیں۔ اور اگر نہیں دیا تو سیرت نے پھر پوچھا، تو تم میرے والا لے لینا، میں نے ویسے بھی نیا لینا ہے، اور ویسے بھی کینیڈا میں جا کے ہنی مون کی پکچر بھی تجھے سینڈ کروں گی نا۔ ویسے دلہا بھائی کرتے کیا ہیں؟ سیرت نے پوچھا۔ کافی امیر ہے، کوئی دواؤں کی فیکٹری ہے اس کی۔ ہینا نے سیرت کو آنکھ مارتے ہوئے بتایا۔ بیچارہ تجھ سے شادی کر کے تو کنگال ہی ہو جائیں گے۔ ہینا کھلکھلا کر ہنسی۔ تو یار ہم لڑکیاں ان لڑکوں سے شادی کرتی ہی کیوں ہیں؟ کیوں؟ سیرت نے حیرت سے پوچھا۔ ان لڑکوں کو کنگال کرنے کے لیے۔ ہینا نے پھر سے آنکھ ماری جس پہ سیرت بھی کھلکھلا اٹھی۔ ویسے کیسی لگ رہی ہوں میں؟ ہینا نے اپنا عکس آئینے میں دیکھا۔ بالکل پری جیسی۔ سیرت نے ہینا سے چپکتے ہوئے ہینا کے موبائل سے سیلفی لی۔ پری تو تم بھی لگ رہی ہو میری جان۔ ہینا نے سیرت کے لاکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے پہن بھی لیا؟ ہاں تو دیکھنے کے لیے لیا تھا کیا؟ سیرت نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہوئے لاکٹ پر انگلی پھیری۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو ماشاءاللہ، ایسا لگتا ہے یہ تمہارے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ ہینا نے دل سے تعریف کی۔ تھینک یو، سیرت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آیت جب کمرے میں داخل ہوئی تو مہراج کو فل تیار ہوا دیکھا، اور آج وہ ضرورت سے زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی تو اس طرح سے تیار ہو کر جائیں گی؟ آیت تیوری چڑھاتے ہوئے آگے بڑھی۔ کیوں، میں نے کیا کیا آیت؟
مہراج کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یہ آپ اپنی لک دیکھ رہے ہیں؟ آیت نے اس کی تیاری پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہے اس لک کو؟ مہراج کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مہراج، وہ سفید رنگ پر نہ مکھیاں بہت آتی ہیں، آیت نے مہراج کے کرتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آیت نے بہانہ بنایا کیونکہ وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اسے بتاتی کہ وہ بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہے۔ آیت، اس موسم میں مکھیاں ہوتی ہی نہیں، مہراج نے یاد دلایا۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کس موسم میں مکھیاں ہوتی ہیں اور کس موسم میں نہیں۔ جائیں کپڑے چینج کیجئے۔ کیا مطلب ابھی سلار آ رہا ہوگا اور تم کہہ رہی ہو چینج کرو؟ ہاں کہہ رہی ہوں چینج کریں، آپ بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ آیت کے اندر والی جیلس بیوی جاگ چکی تھی، جو ہرگز اپنے اتنے ہینڈسم شوہر کو اس لک میں کہیں نہیں بھیجنے والی تھی۔ مہراج نے ایک نظر شیشے کی طرف دیکھا، پھر حیرت سے آیت کی طرف دیکھا، پھر وجہ سمجھ کر خود ہی مسکرا دیا۔ سیریسلی آیت؟ مہراج نے آیت کی طرف دیکھا جو نظریں نیچے کیے کھڑی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ سلار کی آمد ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ کمرے سے باہر آئی۔ آج تو بہت پیارا لگ رہا ہے تو۔ سلار نے کھلے دل سے مہراج کی تعریف کی، جس پر مہراج نے آیت کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ آیت نظریں چرا گئی۔ تو بھی بہت پیارے لگ رہے ہو۔ آئی نو، سلار نے ہمیشہ والا جواب دیا۔ چل چلتے ہیں، سلار نے کہا۔ ہاں تو چل، میں اپنے موبائل لے کر آیا۔ مہراج کے کہنے پر آیت اس کا موبائل لینے کمرے میں آ گئی۔ آیت نے اسے موبائل لا کر دیا، جس میں اس نے آیت کا ہاتھ پکڑا۔ فکر مت کرو بیوی، مکھیوں کے بیچ میں جا کر بھی تمہارا شوہر تمہارا ہی رہے گا، اور اگر کسی مکھی نے زیادہ تنگ کیا نا تو ماتھے پر لکھ دوں گا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ مہراج کی بات پر آیت بھی مسکرا دی۔ ہینا، دولہا بھائی اور ان کی فیملی باہر آ گئے ہیں، سیرت نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بتایا۔ تو نے دیکھا اسے کیسا دکھتا ہے؟ ہینا شادی کے شروعات میں بالکل انجان بنی ہوئی تھی، اب تجسس سے پوچھنے لگی۔ میں نیچے نہیں گئی، بس اوپر سے ہی ان کو آتے دیکھا تو تجھے بتانے آ گئی۔ سیرت کو شاید دولہا دیکھنے سے زیادہ ہینا کو بتانے کی جلدی تھی۔ سیرت تو بھی نہ، یہ میرا فون لے کر جا اور اس کی 2-3 اچھی سی پکچر لے کر آ۔ ہینا نے اسے اپنا فون تھماتے ہوئے کہا، جو کہ سیرت فوراً مان گئی۔ جاتے جاتے وہ ایڑیوں کے بل مڑی۔ ہینا، تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا نا؟ سیرت نے معصومیت سے کہا، جس پر ہینا کے گال لال ٹماٹر ہو گئے۔ جو بھی تھا، ہینا ایک مشرقی لڑکی تھی جس نے ابھی تک اپنے دل میں کسی کو جگہ نہ دی تھی۔ اس نے کبھی بھی کسی لڑکے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے فیوچر ہسبینڈ کو ہی اپنا سب کچھ مانتی آئی تھی۔ تو اب جاتی ہے نیچے یا دھکا مار کر بھیجوں؟ ہینا نے شرم کو چھپاتے ہوئے غصہ دکھایا۔ سیرت کھلکھلا کر ہنسی۔ ابھی لے کر آتی ہوں۔ پیارے سے دولہا بھائی کی پیاری سی پکچرز میں اپنی پیاری سی سہیلی کو اتنے پیار سے دکھاؤں گی کہ میری پیاری سی سہیلی کو میرے پیارے سے دولہا بھائی پیارے لگنے لگیں گے، سیرت شرارت سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ ہینا شرماتے ہوئے اپنا عکس آئینے میں دیکھنے لگی۔ تو جو بھی ہو، میرے لیے بہت خاص ہو، ہینا دل ہی دل میں زاویار سے مخاطب اپنے دل کی بات کہہ گئی۔ آج ایک اندیکھا بندہ ہینا کے دل کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں اتر رہی تھی، اچانک بری طرح سے کسی سے ٹکرائی۔ ہاتھ نہ صرف اس کے کرتے میں اٹکا بلکہ اس کا بریسلیٹ اس کے گلے پر زخم کر گیا۔ سیرت ابھی اپنے ڈریس سنبھال ہی رہی تھی کہ نظر اس کی گردن پر پڑی، جہاں سے خون کی ایک پتلی سی لکیر واضح ہو چکی تھی۔ یہ یقیناً سیرت کے اس طرح جلد بازی میں ہاتھ کھینچنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ I'm sorry، مجھے دھیان نہیں تھا۔ اس کی گردن سے خون نکلتا دیکھ کر سیرت کو رونا آنے لگا، جس پر مہراج اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر مسکرایا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، میں بھی دھیان میں نہیں تھا، غلطی میری ہے۔ نہیں، غلطی آپ کی نہیں، یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کو بہت درد ہو رہا ہوگا۔ سیرت کی آنکھوں میں اچانک پانی آیا، کیونکہ مہراج کو اچھا خاصا گہرا زخم آیا تھا۔ سیرت تھی ہی ایسی، اسے کسی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تھی، لیکن وہ پھر بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ مجھے دھیان دینا چاہیے تھا۔ بے دھیانی میں سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ آپ کو لگ گئی۔ سیرت بہت شرمندہ تھی۔ اٹس اوکے سسٹر، ہو جاتا ہے، مجھے درد نہیں ہو رہا، آپ رونا بند کریں۔ آپ نے مجھے بہن کہا، اور میں کتنی بری بہن ہوں کہ بھائی کو پہلی ہی ملاقات میں چوٹ دے دی۔ سیرت کو اب ایک نئی بات پر رونا آ رہا تھا۔
جس پر مہراج مسکرائے جا رہا تھا۔ جی میں نے آپ کو بہن کہا ہے، اور آپ میری بہن بالکل بھی بری نہیں ہیں، بلکہ بہت کیوٹ ہے، اور اب آپ کا یہ بھائی آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، سو پلیز رونا بند کریں۔ مہراج کی کوئی بہن نہیں تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی اسے بہن کی کمی کا شدت سے احساس ہوا، تو اسے اپنی بہن کہہ دیا۔ مہراج سے بہلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ جب زاویار اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا، ہائے پیاری بہنا، کیسی ہو؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے سیرت سے پوچھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اسے دیکھ کر خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتا تھا؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیر، ان سے ملیں، یہ ہیں میرے کزن مہراج شاہ۔ زاویار نے مہراج کا تعارف کروایا۔ میں ان سے مل چکی ہوں، بلکہ میں آپ سے کہوں گی کہ آپ ان سے ملیں، یہ ہیں میرے بھائی مہراج شاہ۔ سیرت نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بننے والے اس پیارے سے رشتے کو نام دیتے ہوئے کہا، جس پر مہراج بھی خوش دلی سے مسکرایا۔ تو آپ نے انہیں اپنی بہن بنا لیا؟ اچھا کیا، ویسے بھی آپ کی بیگم بہت خطرناک ہے، زاویار نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، جس پر مہراج کھل کر ہنسا۔ خیر آپ کی سہیلی کیسی ہیں؟ زاویار نے مطلب کا سوال پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں، یہ اسی کا تو گھر ہے، سیرت نے بتانا ضروری سمجھا۔ اور آج اسی کی ہی تو منگنی ہے، سیرت نے یہ بتانا اور بھی زیادہ ضروری سمجھا، کیونکہ اب تک وہ جتنی بار بھی زاویار سے ملی تھی، اس نے ہینا کے بارے میں ضرور پوچھا تھا۔ سیرت اس سے کوئی بھی بات کرتی، وہ بات کو گھما کر ہینا کی طرف لے آتا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہینا کی منگنی؟ زاویار نے حیرت سے منہ کھولا، اور اس کا منہ کھلا دیکھ کر مہراج کا منہ بھی کھل گیا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کیسے کر سکتی ہے مجھ سے؟ محبت کے وعدے کر کے کسی اور سے منگنی کر رہی ہے۔ زاویار چہرے پر اداسی پھیلائے آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہا تھا، جس کو سیرت کے لیے سمجھنا تقریباً ناممکن تھا۔ دیکھیں زاویار، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ آپ سے پیار نہیں کرتی۔ سیرت نے فوراً زاویار کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی، جس پر مہراج بھی مسکرایا، کیونکہ وہ زاویار کی شرارت کو سمجھ چکا تھا۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ اس نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی ہوگی۔ زاویار کی باتیں اس وقت سیرت کی سمجھ سے بالکل باہر تھیں، لیکن مہراج سمجھ چکا تھا۔ جی نہیں، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، اور وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی، وہ کسی لڑکے سے پیار نہیں کرتی۔ اگر ایسا ہوگا تو بھی وہ سب سے پہلے مجھے بتائے گی، سیرت نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی یہ غلط فہمی دور کر دیں۔ وہ اپنی منگنی سے بہت خوش ہے۔ وہ لڑکی جو کالج میں بالکل بولتی بھی نہیں تھی، آج اپنی دوست کی وکالت کر رہی تھی، اور خبردار جو آپ نے اس کی منگنی میں کچھ بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، وہ اپنی شادی سے بہت خوش ہے۔ یہ سن کر زاویار کے سارے اندیشے دور ہو گئے جو اس کی بہن دیریا نے اس کے دل میں ڈالے تھے کہ ہینا کی شادی زبردستی کی جا رہی ہے اور وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے سالی بہنا، تم نے میرے سارے اندیشے دور کر دیے۔ سالی بہنا؟ سیرت نے حیرت سے منہ کھولا، کیونکہ زاویار جب بھی اسے ملتا تھا بہنا کہہ کر پکارتا تھا، اور آج اس نے سالی کا اضافہ کر دیا تھا۔ جی ہاں سالی بہنا، آپ کی پیاری دوست کی منگنی آج آپ کے اس پیارے بھائی کے ساتھ ہے۔ کیا؟ سیرت خوشی اور حیرت سے اچھلی، جس پر زاویار اور مہراج کا کہکا بے ساختہ تھا۔ سیرت کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں ابھی ہینا کو بتا کر آتی ہوں۔ ابھی زاویار اس کو روک کر کچھ اور کہتا، وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر بھاگ گئی۔ مہراج آپ منگنی انجوائے کریں نا، مجھے کیوں بار بار فون کر رہے ہیں؟ یہ مہراج کی کوئی 10ویں کال تھی۔ یار میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں۔ یہاں بہت سارے کپلز جو ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے ہیں، اور ایک میں ہوں تمہارے نہ آنے کا ماتم منا رہا ہوں۔ اور دوسری بات، یہاں پر ایک سے ایک حسین لڑکی ہے جسے بات کرنا تو دور، تم نے دیکھنے تک کو منع کر دیا ہے۔ مہراج میرے ساتھ اس طرح سے بات نہ کریں، ورنہ میں ابھی آپ کو واپس بلا لوں گی، آیت نے دھمکی دی۔ پلیز بلا لو نا، مہراج نے آہ بڑھ کر کہا۔ یار بہت بورنگ پارٹی ہے، مہراج نے بتایا۔ سلار بھائی کہاں ہے؟ آیت نے پوچھا، کیونکہ وہ سلار کی کمپنی میں کبھی بور نہیں ہوتا۔ یار سلار کے پیچھے کچھ لڑکیاں پڑ گئی ہیں، وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھا ہوا ہے۔ کیا؟ سلار بھائی کے پیچھے لڑکیاں پڑی ہیں اور وہ چھپ کر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آیت نے حیرت سے کہا۔ ہاں یار، اسے جب سے محبت ہوئی ہے وہ کسی لڑکی کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے۔
وہ تو بس اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، نہ جانے کون ہے وہ خوش قسمت لڑکی جس نے سلار جیسے بندے کو بدل دیا۔ اور آج تو دریا بھی آئی ہوئی، سلار مر جائے لیکن کبھی اس کے سامنے نہ آئے۔ مہراج نے سلار کے چھپنے کی وجہ بھی بتا دی۔ دریا اور زاویار ان کی پھوپھو کے بچے تھے۔ دریا بچپن ہی سے سلار کے ساتھ محبت کرتی تھی، لیکن سلار کو بالکل پسند نہ تھی۔ عجیب سی چڑ تھی اس لڑکی سے اسے، حالانکہ سلار خود بھی ایک فلرٹ انسان تھا، لیکن دریا کی بے باکی سے اسے نفرت تھی۔ سلار آپ یہاں ہیں، میں آپ کو ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہوں، مجھ سے چھپ کر بیٹھے تھے۔ دریا نے آخر سلار کو ڈھونڈ ہی لیا۔ کیسی ہو دریا؟ سلار نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے عشق میں پاگل، دریا نے بے باکی سے کہا، جس پر سلار کی پیشانی کی رگیں سامنے ابھر آئیں۔ تمہیں پتہ ہے دریا، میں عمر میں تم سے 5 سال بڑا ہوں، اس لیے جب بھی مجھ سے ملو تو عزت سے بھائی کہہ کر نکل جاؤ۔ سلار نے اسے شرم دلوانے کی ایک ناکام کوشش کی۔ ٹھیک ہے سلار، اپنے سے بڑے لوگوں کی عزت کی جاتی ہے، میں مانتی ہوں، لیکن ہر کسی کو بھائی نہیں بنایا جاتا۔ دریا سلار کی سوچ سے زیادہ ڈیپ تھی اور اس کو شرم دلانا آسان کام نہ تھا۔